الحمد للہ والمدح للہ الحمد للہ والعظمت للہ الحمد للہ والکبریاء للہ الحمد للہ والصفات للہ الحمد للہ والحکم للہ الحمد للہ والکبریاء للہ الحمد للہ والصفات للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على كمال محمد صل على جمال محمد صل على انوار محمد. اللهم صل على محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على روضة محمد. اللهم صل على محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد صل على إظهار محمد صل على إقرار محمد صل على معراج محمد. اللهم صل على محمد صل على بنات محمد صل على أزواج محمد صل على حسنين محمد صل على شفتين محمد صل على عينين محمد صل على رجلين محمد. اللهم صل على محمد بلغ الغلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کی جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں اسی آیت پر آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں عرض کروں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو بلند کر دیا. یعنی رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے
کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تعریف کی، نبی کی شان کو بیان کیا، اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اونچا ہوا۔ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی محدث، کوئی ابدال، کوئی کتب، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی صحابی، کوئی پیغمبر یہ نہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، آمنہ کے لال کی تعریف کی، اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا۔ بلکہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، جنہوں نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آمنہ کے لال کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے میں نے ان کا ذکر بلند کیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے آمنہ کے لال کا تذکرہ کیا، شان کو بیان کیا، میں نے اس وجہ سے ان کا ذکر بلند کیا۔ جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، آمنہ کے لال کی تعریف کی، رب العالمین نے انہیں وہ عزت اور وہ مقام اور وہ شان عطا کی کہ آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے، آمنہ کے لال کے فرمان سے پہلے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے پہلے، آمنہ کے لال کی تعلیم سے پہلے کہاں انسانیت تھی؟ کوئی انسانیت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی انسانوں کی۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جسم تھا، احساس نہیں تھا۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے آنکھ تھی، حیا نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے سینہ تھا، امانت نہیں تھی۔ آمنہ کے لال سے پہلے زبان تھی، صداقت نہیں تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے، ولادت سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، علم نہ تھا۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ظلمت، گمراہی، شرک، بدعت، کفر عروج پر تھا۔ آمنہ کے لال اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے تو توحید عام ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل، آنے سے پہلے ماں تھی، لیکن ماں کا احترام نہیں تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہن تھی، لیکن اس کی عزت نہیں تھی۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیوی تھی، قابل تعظیم نہیں تھی۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر قدم رکھتے ہیں، ماں کو بھی احترام ملتا ہے، بہن کو عزت ملتی ہے، بیٹی کو رحم ملتا ہے، بیوی کو تعظیم ملتی ہے۔ آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روشنی ہی روشنی، ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی۔
آمنہ کے لال سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ آمنہ کے لال تشریف لائے تو کعبے کو سجدہ عطا ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث کو محدث بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے بچہ اوجھل ہو گیا، بچہ غائب ہو گیا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ کیا ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، فرأیت سحابا بیضاء، کہ میں نے ایک سفید رنگ کا بادل دیکھا۔ کون فرماتی ہیں؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرأیت سحابا بیضاء، میں نے سفید رنگ کا ایک بادل دیکھا، قد نزلت من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور اس نے آ کر بچے کو ڈھانپ لیا۔ ثم سمعت منادی ان یناد، اور مجھے غیب سے آواز آتی ہے، مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بابرکت بچے کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو، لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، کائنات کی ایک ایک چیز اس کو اس کے نام سے بھی پہچان لے، اس کو اس کی سیرت سے بھی پہچان لے، اس کو اس کی صورت سے بھی پہچان لے، کائنات کی ایک ایک چیز اس بابرکت بچے سے واقف ہو جائے۔ وَأَتُوهُ خُلْقَ آدم، اس بچے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا خلق رکھ دو۔ وَمَعْرِفَةَ شیس، اس بچے کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت رکھ دو۔ وَشُجَاعَةَ نوح، اس بچے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت رکھ دو۔ وحکمت لوط، اس بچے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت رکھ دو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے غیب سے ایک آواز آتی ہے، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے، تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ لگوا کر اس کے سینے کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اکٹھے کر دو اور اس بچے کو دنیا کے اندر بھیج دو۔ یا شاعر کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر روئے نقش محمد سے روشنی کو یہ کون و مکان سجایا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا او فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت کو رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ، اس بچے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی خطابت کو رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت کو رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات رکھ دو۔ اے فرشتوں اس بچے کو لے جاؤ اور اس بچے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات رکھ دو۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کے تمام کمالات، تمام معجزات اس بچے کے اندر رکھ کر، اس بچے کا نام محمد رکھ کر اسے اس دنیا کے اندر بھیج دو۔ اس بچے کا نام محمد رکھ کر اس کائنات کے اندر بھیج دو۔ محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف ولادت سے پہلے ہو رہی ہو۔ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کائنات کے اندر آنے سے پہلے کی گئی ہو۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف شمس و قمر بھی کر رہے ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف خشک و تر بھی کر رہے ہو، شجر و حجر بھی کر رہے ہو، مشرق اور مغرب میں ہو رہی ہو، شمال و جنوب میں ہو رہی ہو۔ محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف اپنے بھی کرتے ہو، پرائے بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرتے ہو، یار بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف یہودی بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف سکھ بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف عیسائی بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کافر بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف جانور بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف جنات بھی کرتے ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر کی گئی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کے اندر تھی۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف
1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر تھے۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کائنات کا ایک ایک ذرہ کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بہت بلند اور بالا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف تورات کے اندر بھی کی گئی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف زبور کے اندر بھی کی گئی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف انجیل کے اندر کی گئی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف قرآن کریم کی ایک ایک آیت کر رہی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی قرآن کریم نے والضحیٰ کہہ کر کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ کر کی ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے وثیابک فطہر کہہ کر کی ہو۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کبھی قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، میں نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، میں نے آپ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ یہ رب العالمین نے کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور شان نہیں دی،
میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم کا ایک ایک حرف، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم پر نماز فرض ہے نا جی، نماز مومنوں پر فرض ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے اور یہ مسئلے کی بھی بات ہے کہ ہم سب پر نماز فرض ہے، لیکن نماز کب فرض ہے؟ جب نماز کا ٹائم آئے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا جب ٹائم آئے گا نماز اس وقت فرض ہوگی۔ جس نماز کا جو ٹائم آئے گا وہ فرض۔ روزہ ہم پر فرض ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تب فرض۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس وقت جب مال پاس ہوگا، اور سال گزرنے کے بعد حج فرض ہے اس وقت جب پیسہ پاس ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، محبت رسول اس وقت سے فرض ہے جب سے ہم نے سانس لیا ہے۔ اگر کسی کے اندر، کسی شخص کے اندر آمنہ کے لال کی محبت نہیں ہے تو نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کی حج قبول۔ کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ایمان اس کے اندر ہے۔ جب تک ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عبادت قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ فرمایا کن اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی جمعہ کی، 1:15 بجے بیان شروع ہوگا، تو تمام ساتھی جو ہیں کوشش کریں جلدی پہنچیں۔